سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26، اس میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا فما فوقہا۔ اس سے پچھلی جو آیتیں گزری ہیں اس میں چونکہ اللہ نے اپنی ربوبیت کا ذکر کیا، اپنے حبیب کی رسالت کا ذکر کیا، اور ساتھ ہی کچھ مثالیں بھی بیان کی تھی۔ جیسے وہ مثال بیان کی تھی کہ بندہ اندھیرے میں پھنس جائے، پھر وہ آگ جلاتا ہے تو آگ بجھ جاتی۔ پھر یہ مثال بھی بیان کی کہ جب کوئی بندہ بارش میں جا رہا ہے تو اچانک بارش تیز ہوتی ہے تو گرج چمک سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ڈالتا، تو وہ بطور مثال بیان کیا۔ تو اس پر کافروں نے اعتراضات کیے کہ یہ کیسا اللہ ہے کہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے؟ تو اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے۔ پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ مثال جو دی جاتی ہے یہ دینے والے کے حساب سے نہیں دی جاتی، بلکہ جس کو دی جا رہی ہے اس کے ساتھ لحاظ رکھ کے دی جاتی ہے۔ تو اللہ تو ظاہر بات ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اس نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کافروں کی مثالیں دی ہیں۔ کبھی اس بندے کے ساتھ جو بادلوں میں گر جائے، کبھی اس بندے کے ساتھ جو اندھیرے میں پھنس جائے۔ تو جو ان کا اعتراض تھا کہ اللہ کیوں مثال دیتا ہے، تو جواب یہ دیا کہ اللہ کو مثالوں کی حاجت نہیں، لیکن مثالیں ہیں تمہارے اعتبار سے۔ تو مثال ہمیشہ سامنے والے کو دیکھ کر دی جاتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا کہ اللہ جل شانہ لا یستحیی، اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مثال دے چاہے مچھر ہی کی کیوں نہ ہو، فما فوقہا، یا مچھر سے کسی بڑی ہی چیز کی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس نے جو مثال دینی ہے وہ تو تمہیں دے کر دینی، اس کی اپنی شان تو بہت عرفہ والا ہے۔ اب جب اللہ مثال بیان کرتا ہے، اب کیا ہوگا؟ اب ظاہر بات دو طرح کے لوگ بنیں گے، ایک اس کی مثالوں کو مانیں گے اور ایک اس طرح کے اعتراضات کریں گے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ یہ مثال جو ہے یہ حق ہے اور یہ ان کے رب ہی کی طرف سے ہے، یعنی انہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، پھر وہ یہ کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کہ اللہ نے اس مثال سے کیا ارادہ فرمایا، اللہ ایسی مثالیں کیوں دے رہا ہے۔ اب جو اس طرح کی مثالیں آتی ہیں اس سے پھر کیا ہوتا ہے، یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت سارے لوگ ان مثالوں کو دیکھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے وہ ہیں کہ جو ان مثالوں کے ذریعے سے ہدایت پا جاتے ہیں۔ اب گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہیں، جو پہلے سے ہی سمجھو کہ ان کی عقل کام نہیں کر رہی، وہ دین کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں فاسق لوگ؟ کون لوگ ہیں؟ کہا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑنے والے۔ کب توڑتے ہیں؟ اس کے پختہ ہونے کے بعد، یعنی پہلے ایک وعدہ کرتے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، پھر اس عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی مثالوں سے بھی ہدایت نہیں پاتے بلکہ الٹا مزید گمراہی میں جاتے ہیں۔ اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کو بھی کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ یعنی اللہ یہ کہتا ہے مثلا رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یہ انہی کے خلاف چلتے ہیں۔ اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد کھڑا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک ھم الخاسرون،
یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان میں ہیں۔ تو یہ فاسق کی ایک نشانی بیان کر دی ہے کہ فاسق کون ہوتا ہے؟ ایک تو اللہ کے عہد کو مانتا نہیں، اس کے ساتھ وعدہ کر کے پھر توڑ دیتا ہے۔ دوسرا کیا کام کرتا ہے؟ جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑو، یہ اسی کو پھر توڑتا ہے۔ اور اگلی نشانی ان کی یہ بیان فرمائی کہ یہ زمین کے اندر فساد پیدا کرتے ہیں۔ تو پھر جب یہ سارے کام یہ کریں گے تو پھر اللہ جل شانہ ان کے بارے میں یہ فرما رہا ہے یہی لوگ نقصان میں رہیں گے۔ پہلے مومنین کا بیان کیا کہ وہ فلاح پا جائیں گے، لیکن جو یہ کام کریں گے پھر یہ لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں سے نہ بنائے، ان سے بچائے، اور فلاح پانے والوں میں سے اللہ ہمیں بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ مالک مولا پروردگار، نماز فجر اور ہمارا یہ درس اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار عالم ہمیں ایمان و اخلاص والی زندگی عطا فرما، فاسقوں کافروں کے طریقوں سے بھی ہم سب کو محفوظ فرما۔ میرے مالک پروردگار عالم ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما، آنے والی آفات و بلیات سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔